بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، آج جامع عثمان محفظۃ الجموم میں جو جمعہ کا خطبہ ہوا ہے، اس خطبے کا مختصر ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے اردو زبان میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، شیخ محترم کا جو خطبہ تھا وہ خطبہ دراصل ماہ رمضان کے استقبال سے متعلق تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو نیکی کے مواسم عطا کرتا رہتا ہے، جن میں نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور جن میں بہت زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان مواسم میں سے ایک عظیم موسم ماہ رمضان بھی ہے، جس کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے، سب سے بابرکت مہینہ۔ اس مہینے کے اندر جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ بندوں کو بار بار نہیں ملتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ پچھلے سال جن لوگوں نے رمضان کے روزے رکھے، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، ان کو یہ آنے والا رمضان نصیب نہیں ہوگا۔ اور آج جو لوگ موجود ہیں رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، کچھ ایام باقی ہیں، ان میں بھی بہت سارے لوگ دنیا سے گزر جائیں گے، ان کو یہ رمضان، آنے والا رمضان نصیب نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت ہمیں یہ رمضان نصیب فرمائے اور اس کی بھرپور قدر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے میں سب سے پہلے ہم لوگوں کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو اس دنیا کے اندر کس مقصد سے پیدا کیا۔ ظاہر بات ہے، اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، اور وہ مقصد اللہ رب العزت نے بیان بھی فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، جو شخص اس مقصد سے غافل ہوگا وہ دنیا طلبی میں پڑ جائے گا، دنیا کے پیچھے پڑ جائے گا اور دنیا حاصل کرنے کے لیے گناہ پہ گناہ کرتا رہے گا۔ لیکن جو شخص اس مقصد پہ غور کرے گا، اس شخص کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، دنیا اس کے سامنے معمولی چیز ہو جائے گی اور وہ اپنی پوری قوت کو، اپنی پوری طاقت کو اور زیادہ اوقات کو ایسے کاموں میں لگائے گا جو اللہ رب العزت کے قریب کرے، جس سے اللہ رب العزت کی قربت حاصل ہو، جس سے اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل ہو۔ میرے بھائیوں، ہم تمام لوگوں کو اس مقصد پہ ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص گناہ گار ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم لوگوں کو توبہ نصوحہ
کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا گناہ کتنا بھی بڑا ہو، اللہ رب العزت کے یہاں ہماری توبہ قبول ہوگی، بشرطی کہ ہم توبہ نصوحہ کریں، توبہ کرتے وقت اس کی جو شرائط ہیں ان کا خیال رکھیں۔ میرے بھائیوں، توبہ کی کچھ شرائط ہیں، ان میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو بندے کے اندر، صرف اور صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے توبہ کرے۔ اور دوسری چیز کہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر وہ شرمندہ ہو اور اس گناہ کو چھوڑ دے اور کبھی اس گناہ کو دوبارہ کرنے کا عزم نہ کرے۔ یہ شرطیں ہیں۔ ان شرطوں کے ساتھ ساتھ ایک شرط اور بھی ہے کہ اگر ہم نے کسی کا حق غصب کر لیا، کسی کا مال غصب کر لیا، کسی پر ظلم کر لیا ہے، تو ہم کو ان کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق واپس کرنا پڑے گا، مظلوم کو راضی اور خوش کر لینا پڑے گا۔ ایسا اگر کریں گے، ان شرطوں کو سامنے رکھ کر کے اگر توبہ کریں گے تو اللہ رب العزت ضرور ہماری توبہ قبول فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، اگر اس دنیا میں ہم اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرا لیتے ہیں تو قیامت کے دن ہم کو افسوس کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، روزہ، نماز اور دوسرے اعمال وغیرہ کا وہ اہتمام کیا رہے گا، دوسرے نیک اعمال وہ کیے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں وہ کسی کو گالی دیا ہے، کسی پر تہمت لگایا ہے، کسی کا مال ہڑپ لیا ہے، کسی کا خون بہایا ہے۔ جب حساب و کتاب ہوگا تو اس وقت قیامت کے دن اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں رہے گا، کیسے بدلہ چکائے گا؟ چنانچہ اس شخص کے پاس جو نیکیاں ہوں گی، یعنی ظالم شخص کے پاس جو نیکیاں ہوں گی، وہ نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دیا جائے گا۔ جب ظالم شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور بدلہ پورا نہیں ہوگا تو مظلوم شخص کا جو گناہ ہوگا اس گناہ کو لے کر کے ظالم شخص کے سر پر لاد دیا جائے گا، اس طرح اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ایک اور چیز جس پہ ہم لوگوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر جو فرائض واجبات عائد کیے ہیں، آیا ہم ان کا اہتمام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، ہم ان پر پوری طرح کاربند ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا کام ہم سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے پاس جو بال بچے ہیں، ہم ان کی اسلامی تربیت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ان پر غور کرنا ہے۔ اگر ہم کر رہے ہیں الحمدللہ تو اللہ رب العزت سے مزید توفیق طلب کریں کہ اور ہم اچھے طریقے سے ان اعمال کو انجام دیں، اور اگر ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، ہم سے تقصیر ہو رہی ہے تو ہم اللہ رب العزت سے توبہ کریں، استغفار کریں، مغفرت طلب کر لیں۔ میرے بھائیوں، ایک اور چیز جو ہم لوگوں کو اس وقت دھیان دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے جو روزے کے احکام ہیں، روزے سے متعلق جو بنیادی مسائل ہیں، ان کو اچھی طرح جان لیں۔ اگر ہم ان کو اچھی طرح نہیں جانیں گے تو ہمارے روزے سنت کے مطابق نہیں ہوں گے اور اجر میں کمی آ جائے گی۔ اس لیے روزے کے بنیادی مسائل کو ہم لوگ ضرور جان لیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، روزے کے دوران جو محرمات ہیں، گناہ کا کام ہے، ان سے ہم کو پوری طرح بچنا پڑے گا۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ روزے کی حالت میں اگر ہم محرمات کا، حرام چیزوں کا ارتکاب کریں گے تو ہمارے روزے خراب ہو جائیں گے، اس کے اندر جو ہے اجر میں کمی آ جائے گی۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا روزہ اللہ رب العزت کے یہاں قبول نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص جھوٹ بولنا،
جھوٹ پر عمل کرنا اور جہالت کی بات کو نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ شخص اپنا کھانا اور پینا کو چھوڑ دے، اس کے روزے رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو ایسا روزہ پسند نہیں ہے، اللہ رب العزت کے یہاں ایسا روزہ مقبول نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز، حضرت جبریل علیہ السلام نے ایسے شخص کے لیے بد دعا کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا۔ وہ کون شخص ہے؟ وہ شخص ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور ان کی بخشش نہیں ہوئی۔ جبریل علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ ذرا تصور کیجئے کہ سید الملائکہ وہ بد دعا کر رہے ہیں ایسے شخص کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم لوگوں کو دھیان دینا چاہیے، اس ماہ مبارک میں ہم اپنے گناہوں کی بخشش کرا لیں۔ اللہ رب العزت نے جو بھی فضائل اس مہینے کے اندر رکھے ہیں ان فضائل کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور دوسرے جو نیک اعمال ہیں ان کا ہم اہتمام کریں، فرائض اور واجبات کی پوری طرح پابندی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ روزے رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کا ہمیں استقبال کرنے کا بھرپور موقع عنایت فرمائے اور ویسے ہم استقبال کریں جس طرح کرنا چاہیے، صحابہ کرام جس طرح استقبال کرتے تھے۔ اللہ رب العزت جب تک ہم لوگوں کو زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے، اور جب بھی اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ فرمائے تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیر۔